ہوگا تو اس کو جائے. اب یہ پکا مسلمان صحابی عبداللہ ابن عبداللہ کو آتے ہیں، یا رسول اللہ میرے ابا کا جنازہ پڑھا دو. کیا کرنا ہے؟ میرے ابا کا جنازہ پڑھا دو. حضور نے سوچا ایک گنڈے کے لیے ایک شریف کا دل کیوں دکھانا، ایک کافر کے لیے مومن کا دل. حضور چلے گئے. فاروق اعظم جو غیظ المنافقین تھے، یا رسول اللہ وہ منافق ہم بولتے ہیں منافقوں کا سردار، آپ جنازہ پڑھا لینا چاہتے. تو آقا نے فرمایا عمر ابھی اللہ منع نہیں کرتا نا تو تو بھی منع نہیں کرتا. ہاں ابھی اللہ منع نہیں کرتا تو تو بھی منع نہیں کرتا. حالانکہ بعد میں ممانعت آ گئی. اب حضور گئے جنازے کا. یہ سارے علماء سے پوچھو، یہ جتنے علماء محققین ہیں، کہ حضور نے جنازہ پڑھایا اس کا، توجہ، حضور نے اس کا جنازہ پڑھایا، لیکن کوئی مسلمان نہیں مانتا کہ وہ بخشا گیا. حالانکہ جس کے جنازے میں مومنوں کی 3 صف لگ جائے وہ بخشا جاتا ہے، اور سید الانبیاء جس کا جنازہ پڑھائے وہ بھی بخشا جاتا ہے. تو یہاں کچھ منافقین کو جو 1857 کے بعد پیدا ہوئے، ان منافقین کو مقام میں دیکھا، دیکھو 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 رسول اللہ نے جنازہ پڑھایا پھر بھی امید نہیں ہو گئی، بخشا نہیں گیا. تو کیا نبی کی دعا بھی رد ہوتی ہے؟ کیا نبی کی دعا بھی رد ہوتی ہے؟ ہم نے کہا پاک لو، نبی کا کلمہ پڑھتے ہو نبی کو سمجھے نہیں. نبی نے عبداللہ کا دل ٹوٹنے سے بھی بچا لیا. توجہ، نبی نے عبداللہ کا دل ٹوٹنے سے بھی بچا لیا، لیکن عبداللہ ابن ابی کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کی. جنازے میں گئے تو صحیح، یہ نہیں کہا اس کو بخش دے، اس کو بخش دے، اس کو بخش دے. جب حضور جنازے میں گئے تو کیا دعا کی؟ اللہم اغفر لی حینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا. نبی کیا دعا کرے؟ اس کی بخشش نہیں، کیا حینا جو میرے زندے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو میرے ان کو بخش دے، مردوں میں جو میرے ان کو بخش دے، حاضر میں جو میرے ان کو بخش دے، غائب میں جو میرے ان کو بخش دے، چھوٹوں میں جو میرے ان کو بخش دے، بڑوں میں جو میرے ان کو بخش دے. پتا چلا ہم حاضر نہیں تھے، اس کی جنازے پہ کھڑے ہو کر نبی قیامت تک کے غائبین کی مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، حاضرین کی مغفرت کی دعا کر رہے ہیں. لیکن کون جو نبی کا ہوا، جو نبی کا ہوا وہ بخشا جائے. اب نبی نے وہاں کھڑے ہو کے دعا کی، لیکن نبی کی دعا میں حکمت کیا تھی؟ کیا حکمت تھی؟ کہ میروں کو بخشا. اب اس حدیث کو سامنے رکھ کر، اس حدیث کو سامنے رکھ کر یہ حدیث سنیے، رب حبلی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، میری امت کو بخش دے. اب حضور کا کون ہے؟ یہ اصل جو بھی آپ کو بھائی سبحان وہ اللہ، سبحانہ راگ ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا بات ہے، جو بھی امن بھائے وہی سہاگن کہلائے. آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نبی کا، تو کیسا نبی کا میرے بھائی؟ میں یہ بھی نہیں کہوں کہ نبی کا نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور کہوں گا جو نبی کا تھا نا، وہ نبی کی آواز کو سن کر پہلی رات کی دلہن چھوڑ کر نبی کے عشق میں سر کٹانے آ گیا. دن میں 5 مرتبہ نبی کا منادی تجھے مسجد سے آواز دیتا ہے، حیا علی الصلاۃ، حیا علی الفلاح. بولو کاروبار چھوڑ کے سر جھکانے جاتے ہو، کیسے نبی کے ہو؟ ارے جو نبی کا ہے وہ تو سر کٹانے چلا گیا، اور تم نبی کے ہو کر سر جھکانے نہیں آتے. اور رسول اللہ نے خود ہی کہہ دیا کون نبی کا ہے کون نبی کا نہیں ہے. برا مت ماننا، کیا رونا والا والو گرد و نواز سے آنے والوں، برا مت ماننا. آقا فرماتے ہیں اللہ اکبر، بقیت اللہ کی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی وہ میرے ذمے سے باہر ہو گیا، قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے. آقا فرماتے ہیں میں محمد اس سے بیزار ہوں. میرے بھائیوں بتاؤ، اللہ اکبر، ذرا توجہ تو کرنا، ذرا غور تو کرنا. نمازوں کو چھوڑ کر ہم نبی کے کیسے بننے جا رہے ہیں؟ اللہ ایک حدیث سن لیجیے. اللہ اکبر، آقا کیا فرما رہے ہیں؟
جس نے نماز چھوڑ دی قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں